لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک غیر حاضری ہو گئی، کہیں اور جانا پڑ گیا تھا۔ اس سے قبل پچھلے 2 جمعۃ المبارک کی نشستوں میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا خوبصورت نصیحت آموز واقعہ آپ کے سامنے شروع کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قصوں میں بہترین قصہ قرار دیا ہے، اور اس کی ابتدائی مبادیات، ابتدائی حالات آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ بچپن میں کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اور انہوں نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے والد محترم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حسن تدبیر کے پیش نظر حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کہیں وہ حسد میں مبتلا ہو کر تیرے خلاف کوئی پروگرام نہ بنا دیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو یوسف علیہ السلام کی محبت تھی وہ اور بڑھ گئی، اور وہی ہوا جس کا خطرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا۔ بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، لگے آپس میں مشورہ کرنے، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یوسف اور اس کا بھائی بابا کو زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم 10 ہیں، بڑی مضبوط جماعت ہے، بابا اس معاملے میں بڑی غلطی پہ ہیں۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا، جو اس سے قبل آپ سن چکے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا قتل نہ کرو، اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلے والا نکال کر لے جائے گا، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔
ہم تو صرف یوسف کو بابا کی نگاہوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، قتل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارا مقصد یوسف کو مارنا نہیں، ہمارا مقصد بابا کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ تو یوسف جب ہٹ جائے گا یہاں سے تو ظاہر بات ہے جب یوسف ہوگا نہیں تو بابا اس سے محبت کیسے کریں گے؟ یقیناً پھر ہمیں وہ وقت ملے گا جو یوسف کو ملتا ہے۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ یوسف کو قتل نہیں کرتے، اس کو کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ آج اس سے اگلی بات کہ جب یہ مشورہ انہوں نے طے کر لیا تو اب آئے بابا کے پاس اجازت لینے کے لیے۔ اور اس سے قبل میں نے اس سے گزشتہ سے پیوستہ جو میں بھی عرض کیا تھا کہ مشورہ ہوا یعقوب علیہ السلام کے گھر میں کرنے والے بیٹے ہیں، معلوم ہوا عالم الغیب صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مشورہ کر کے آئے، اب لگے بابا کے پاس بہانے اور ہیلے اور مکر کرنے تاکہ بابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اب ذرا سننا کیا بات کہی انہوں نے اور کس انداز میں کہی۔ 12واں پارہ سورہ یوسف میرے سامنے ہے۔ فرمایا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ قالوا، مشورہ کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر بھائی کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، لا تأمنا علی یوسف، کیا وجہ ہے تو ہمارا اعتبار نہیں کرتا یوسف کے معاملے میں؟ اس جملے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اجازت مانگی انہوں نے لیکن اجازت ملی نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ بابا آپ اعتبار نہیں کرتے، معلوم ہے اس سے پہلے کوشش کی ہے کسی طریقے سے لے جانے کی۔ فرمایا لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بابا تجھے اعتبار تو نہیں آئے گا ہم پر، لیکن ہم یوسف کے بڑے خیر خواہی چاہنے والے ہیں، ہم برا نہیں چاہتے یوسف کا، ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب، اب وہ ترغیب دے رہے ہیں، آخر اجازت جو لینی ہے کوئی بہانہ تو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں اسکولوں میں جو لڑکے پڑھتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ چھٹی لینے کے لیے کیسے کیسے بہانے کرنے پڑتے ہیں۔ کسی کا دادا جی گیا نا اسکول میں، اس نے کہا میرے پوتا کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا چل تو ٹھیک رہا ہے لیکن آج وہ آپ کے جنازے کی چھٹی لے کر گیا ہوا ہے۔ اس نے کہا دادا جی فوت ہو گیا، ان کا جنازہ ہے۔ کہا میں تو ادھر آیا اس کو پوچھنے کے لیے، تو بہانے تو کئی کرنے پڑتے ہیں چھٹی لینے کے لیے۔ اب ان کے بہانے سننا کہ وہ کس انداز میں چھٹی لے رہے ہیں۔ اور ہمارے ایک ٹیچر سے وہ بتایا کرتے تھے کئی بچوں نے ایک سال میں کئی دفعہ دادا اور دادی کو فوت کیا ہے، درخواست آتی ہے دادا جی فوت ہو، کہتے ہیں میں نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ پھر کب آئے گا۔ اسی طرح ہمارے علاقے کے ایک بزرگ کو کہیں جاب وغیرہ کرتے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا بھائی فوت ہو گیا، پھر کہا فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، تو پیچھے وہ عملے والوں نے کہا یار اس بیچارے کے تو سارے مرتے جا رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ گاڑی کر کے اس کے گھر آ گئے تعزیت کے لیے، آگے یہ ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بھائی بھی ادھر ہی تھا، والد بھی ادھر ہی تھا۔ تو اللہ معاف فرمائے، ایسے کئی معاملات کرنے پڑتے ہیں جو جھوٹی چھٹی لیتے ہیں، اللہ میں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ اب جناب وہ آئے چھٹی لینے کے لیے بہانہ بنا رہے ہیں، کیا کہا؟ ارسلہ معنا غدا يرتع ويلعب، بابا جی کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، چلو آج تو دیر ہو گئی، کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہ يرتع ويلعب، دو فائدے ہوں گے، ایک تو جنگل کے میوے کھائے گا، گھر کی چیزیں ہر وقت کھا کھا کر صحت گڑبڑ ہو جاتی ہے،
باہر والی چیزیں کھائے گا جنگل کے، بڑی ماشاءاللہ صحت ہو جائے گی۔ اور دوسرا وَيَلْعَبْ، کھیلے کودے گا۔ اور بابا جی جب یہ کھیل کود کے لیے ہمارے پاس جائے گا، اگلی گارنٹی ہماری ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی ذمہ داری حفاظت کی وہ ہمارے ذمہ چھوڑو، ہم یوسف کی خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے، ہم یوسف کو کہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اب توجہ کرنا، دو باتیں کہیں، کھائے پیے گا اور کھیلے گا۔ بعض ہمارے صوفیاء حضرات کھیل کی سخت نفی کرتے ہیں، کھیلنا بالکل جائز ہی نہیں۔ بھئی وہ کھیل ناجائز ہے جو لغو ہو، فضول ہو، جس کھیل کے اندر جسم کی ورزش ہو اور جس کھیل کے اندر انسان کی صحت بنتی ہو اور فائدہ ہو، وہ کھیل کھیلنا یہ منع کوئی نہیں ہے۔ خود حدیث میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کے کھیل، ان کا جناب مقابلہ ہوتا تھا تیر اندازی کا، کبھی جناب دوڑ کا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ میں حصہ لیا۔ تو یہ وہ کھیل جس کے ساتھ جسم کی ورزش ہو وہ مناسب ہے اور وہ اچھا ہے۔ اور وہ کھیل کہ جناب ٹی وی کی سکرین لگی ہوئی ہے اور جناب میچ ہو رہا ہے اور پوری پاکستانی قوم میچ کے سامنے سکرین کے لیے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس میں نمازیں بھی جا رہی ہیں، کام کاج بھی جا رہے ہیں، اس کھیل کا کوئی فائدہ نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بیہودہ کام ہے اور ایسے بیہودہ کام کے اسلام میں ممانعت ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ آمین۔ خیر، ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم محافظ بن کے جائیں گے اپنے بھائی کے ساتھ۔ اب یعقوب علیہ السلام کا جواب، قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ دو معنی پیش کیے، کہنے لگے یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجنا میں پسند نہیں کرتا۔ پہلی وجہ فرمانے لگے مجھے یہ غم ہے، مجھے یہ حزن اور یہ ملال ہوتا ہے، ان تذهبوا به، کہ تم یوسف کو لے جاؤ گے۔ جب میرا بیٹا یوسف میری نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے مجھے غم لگنا شروع ہو جاتا ہے، یوسف کی جدائی میں یعقوب برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کیسی محبت، اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، جہاں محبتیں بڑھتی ہیں وہاں اللہ جدائیاں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلی چیز مجھے یہ غم ہے، ان تذهبوا به، تم لے جاؤ گے۔ دوسری چیز وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، مجھے خطرہ ہی ہے اس جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں، کہیں کوئی بھیڑیا یوسف کو نہ مار ڈالے اور تم تو اپنے مویشیوں اور بکریوں کے ساتھ مصروف ہوگے، اپنے مشاغل میں لگے ہوگے، یوسف کی طرف دھیان نہ رہے گا، کہیں کوئی بھیڑیا یوسف کو نہ مار ڈالے۔ اب بھائیوں کا جواب سننا، کیا کہنے لگے، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، کہنے لگے بابا اگر ہمارے ہوتے ہوئے یہ بھیڑیا یوسف کو کھا جائے یہ تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے، ہم خسارے والے ہو جائیں گے۔ توجہ کرنا، دو باتیں یعقوب علیہ السلام نے کہیں، ایک ان تذهبوا به، یہ ڈر ہے تم لے جاؤ گے اور یوسف کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات بھیڑیا کھا جائے گا اس کا خطرہ ہے مجھے۔ پہلی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جدائی والی بات کا کوئی جواب، کیونکہ جدائی کا تو پروگرام تھا نا، بھیڑیے کی گارنٹی دے رہے ہیں، کہنے لگے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، بابا ہم 10 نوجوان تیرے بیٹے اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے یوسف بھائی کو بھیڑیا کھا جائے یہ بات تو ہمارے لیے بڑے خسارے کی ہے، پھر تو بکریاں بھی ہمارے حوالے نہیں کرنی چاہیے، پھر تو جنگل میں ہمیں بھیجنا ہی نہیں چاہیے، اگر 10 بھائی مل کر ایک یوسف کی حفاظت نہیں کر سکتے تو۔ اب اعتبار دیا اور خوب اعتماد دیا، اب پھر کیا ہوا، لے گئے جی۔ اب لے جانے کے بعد اب آگے آزمائش کا دور شروع ہو رہا ہے۔ بابا کے گھر سے نکلے حضرت یوسف علیہ السلام،
اب آگے آزمائش ہے، اور یہ دھیان کرنا جہاں آزمائش آئے گی وہاں اللہ کا انعام بھی ساتھ ہی آئے گا، جہاں آزمائش آئے گی وہاں اللہ کی طرف سے انعام بھی ساتھ آئے گا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب لے گئے یوسف کو، اور آگے ہمارے حضرات بہت لمبی لمبی واقعات ہیں، یوں مارا پھر یوں کیا پھر یوں کیا، اس کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں ہے، جس نے ذکر کیا اس سے پوچھو کہ کیا کہاں لکھا ہوا ہے، برکت میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہاں پہ اتنا ہی ہے کہ وہ لے گئے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے آج یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے، پھر وہ قدرت نے منظر بھی دیکھا کہ بھائیوں کا وہ خون، وہ رشتے والا خون خشک ہو گیا، اور اپنے باپ کے بھائی کو، باپ شریک بھائی کو جا کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پہنچ گئے، اب دنیا والوں میں بھائی ان کا وہاں پہ سہارا تھے، یہ سہارا بھی ختم ہو گیا، اب سہارا باقی رہا تو صرف کس ذات کا باقی رہا؟ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، اور میں سعدی کہتا ہوں جب کوئی نظر نہیں آتا تو کون ہے جو نظر آتا ہے؟ اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اے میرے محبوب اس دل کے اندر بھروسہ ایک اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کریم کے نبی محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا امتی، جب بھی گھر سے باہر قدم رکھ زبان پہ کہہ دیا کر بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کا نام لے کے نکل رہا ہوں، میرا بھروسہ ایک اللہ کی ذات پر ہے، تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر نکل جایا کر، ہر مشکل میں تیرا اللہ تیرے کام ضرور آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر پہنچ گئے، بھائی واپس پلٹنے لگے، کیا ہوا؟ اس مشکل گھڑی میں کس نے سہارا دیا یوسف علیہ السلام کو؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اسی وقت یوسف کی طرف یہ وحی بھیجی، اللہ اکبر، اسی وقت جب سارے بھائی واپس جا رہے تھے، تنہا کنویں کے اندر یوسف رہ گئے تھے، اللہ کریم فرماتے ہیں اوحینا الیہ، اسی وقت کنویں کے اندر میں اللہ نے اپنے یوسف کو تسلی دی اور یہ بات بتائی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے یہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، تو تخت پہ بیٹھ کے ان کو یہ واقعہ یاد دلا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایک چھوٹا سا سوال کہ بچپن میں وہی کیسے آئی؟ وہی تو آتی ہے جب نبوت مل جائے، جیسے 40 سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی آئی، بچپن میں کیسے وہی ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں ممکن ہے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے اعزازی طور میں ان کو یہ وحی بھیج دی ہو۔ دوسرے مفسرین فرماتے ہیں یہ وحی للتبلیغ نہیں تھی، یہ وحی للتسکین تھی، دل کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ وحی کا مطلب الہام، دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، جیسے قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی۔ اسی طرح أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، ایسے ہی رب نے یوسف کے دل میں بھی بات ڈال دی۔ اور کون سی بات توجہ کرنا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک وقت آنے والا ہے، انہیں احساس تو نہیں ہے، ابھی تو ان کے ذہن میں خیال بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہواؤں میں سوچ رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے میرا یوسف تم تخت پہ ہوگا اور یہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تو ان کو بتا رہا ہوگا کل تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، تو شاہوں کو گدا کر دے،
گدھا کو بادشاہ کر دے میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے کٹانے اور بڑھانے میں۔ پھر وہ وقت بھی آیا، تفصیل اپنے مقام پر آئے گی، صرف اشارہ کر دوں اس کی تفصیل کے لیے، کہ جب یوسف تخت پر بیٹھے تھے اور تیسری مرتبہ بھائی گئے اور جا کر کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اے مصر کے بادشاہ، ہم بڑے غریب ہیں، پیسے بھی کوئی نہیں، گھر کے اندر بڑے حالات خراب ہیں، فقر و فاقے کا دور ہے، کوئی صدقہ خیرات دے دے، اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں فرمایا، تفصیل اپنے مقام پہ آئے گی، صرف اشارہ، یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ صدقہ تو تمہیں دے دیتا ہوں، ایک سوال کا جواب دو، کل یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، پہلے دن جب کنویں میں ڈالا تھا اسی دن ہم نے یوسف کو بتا دیا تھا، گھبرانا نہیں میرے یوسف، ایک دن آئے گا یہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تو ان سے پوچھ رہا ہوگا بتاؤ نا یوسف کے ساتھ کل کیا کیا تھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا جس یوسف کو کنویں میں ڈالا وہ کیسے مصر کے تخت پر پہنچ گیا۔ کہو سبحان اللہ، پچھلے ساتھی بھی کہو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جناب یوسف کو ڈال کے واپس گھر کو کب آئے؟ عشاء کے وقت آئے۔ اب آگے جو انہوں نے ہیلے کی ان کا بیان ہے، ایک تو یہ آئے، پہلا ہیلا رات کو آئے، دوسرا ہیلا روتے ہوئے آئے، تیسرا ہیلا آگے واقعہ جو کھڑا وہ بیان کرتے ہوئے۔ رات کو کیوں آئے؟ روشنی میں منہ دکھانے کے قابل جو نہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ آئے اپنے بابا کے پاس عشاءً، رات کے وقت آئے، اور آنے کی کیفیت کیا تھی؟ یبکون، روتے ہوئے آئے، چیختے ہوئے آئے، چلاتے ہوئے آئے، شور مچاتے آئے، ہائے ہائے کرتے ہوئے آئے۔ کیا کرتے ہوئے آئے؟ ہائے ہائے۔ لگتا تھا کہ 10ویں محرم کا جلوس آ رہا ہے، یوں چیختے ہوئے آئے۔ فرمایا یبکون، روتے ہوئے، چیختے ہوئے، دھاڑتے ہوئے آئے۔ معلوم ہوا ہر رونے والا سچا بھی نہیں ہوتا، کوئی جھوٹ موٹ کا بھی شور مچا لیتے ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، قاضی شریح کے پاس ایک بندے نے کہا یہ بندہ رو رہا ہے، ذرا اس کا فیصلہ جلدی کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں، لیکن جب سے یوسف کے بھائیوں کو روتا سنا ہے نا اس وقت سے ہر رونے والے پہ اعتبار میرا بھی اٹھ گیا ہے، جب تک تحقیق نہ کر لوں تو پہلے تحقیق کروں گا، صرف آنسو دیکھ کر میں فوری فیصلہ نہیں کیا کرتا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت آئے، روتے روتے آئے اور آ کر کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ ہائے بابا بڑے افسوس کی خبر ہے، بڑی پریشان کن خبر ہے بابا، بڑے دکھ کی بات ہے۔ وہ کیا ہو گیا بیٹو، کیا ہوا؟ انا ذهبنا نستبق، ہم نے کہا تھوڑی دوڑ لگا لیتے ہیں، مقابلہ کر لیتے ہیں، مسابقت کر لیتے ہیں، تیر اندازی میں یا دوڑنے میں۔ ہم اس کھیل کے اندر مصروف ہوئے، یوسف سے غافل تو نہ ہوئے تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، یوسف کو وہاں چھوڑا جہاں سامان رکھا ہوتا ہے، اور بابا جانتے ہو نا جنگل کے اندر سامان بڑے محفوظ جگہ میں رکھا ہوتا ہے، سامان بندہ
اسی جگہ پہ ہم نے بٹھایا تھا کہ یہاں تو خطرہ کوئی نہیں ہے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، وہاں سامان کے پاس بٹھا کر گئے، لیکن غضب ہو گیا. عجیب بات یہ ہو گئی، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کوئی بھیڑیا ادھر آ دھمکا سامان کے پاس اور آ کر ادھر یوسف کو کھا گیا. اور آگے کہنے لگے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، بابا تو یقین تو نہیں کرے گا لیکن ہیں ہم بڑے سچے اپنے اس بات میں. بتاؤ سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ لیکن کیا کرے، ہم سچے ہیں. تو یقین تو نہیں کرے گا، پتہ تو تھا کہ بات یقین والی ہے نہیں. اور یہ 3 ہیلے کیے نا، چوتھا ہیلا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِي بِدَمٍ كَذِبٍ، عربی کے اندر قمیص اس کرتے کو کہتے ہیں جو پھٹا ہوا نہ ہو. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِي بِدَمٍ كَذِبٍ، کرتا لے کر آئے جو پھٹا ہوا بھی نہیں تھا، جو سالم کرتا تھا وہ دکھانے لگے. بِدَمٍ كَذِبٍ، اس کے اوپر کوئی جھوٹ موٹ کا خون لگا کے آئے. جھوٹ موٹ کا خون لگا کے آئے. تنقید کرنا زیادہ تر میری عادت نہیں ہے، اشارہ صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر دیتا ہوں. دیکھا کبھی آپ نے کہ نقلی تلوار، نقلی گھوڑے کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے آنسو اور ایک پورا کرتب بنایا جاتا ہے. دیکھیں کبھی آپ نے، بالخصوص محرم میں؟ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ خاموش ہو گیا سارے. دیکھیں نا کبھی، بالکل ہو بہو ابتدا وہاں سے ہوئی ہے میرا خیال. خون بھی لگایا، ہائے ہائے بھی کی، اور جناب پیٹتے پیٹتے روتے چیختے ہوئے آ گئے. یہ شغل وہاں سے شروع ہوا. پہلا میرے خیال میں شاید وہی جلوس تھا جو اس طرح کا نکالا گیا. اب آئے جناب کرتے کے اوپر وہ خون لگایا ہوا اور وہ دکھا رہے ہیں بابا کو، بابا یہ دیکھو ذرا، یہ کرتا دیکھو اور اس کی حالت دیکھو. اور یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، یہ کرتا یوسف بھی بے مثال کرتا تھا. آگے تفصیل میں آئے گا. ایک یہاں آ رہا ہے اور ایک آگے یوسف کی صفائی کا جب موقع آئے گا تب بھی کرتا آئے گا. دیکھو آگے سے پھٹا ہے، پیچھے سے پھٹا ہے، اور آخر میں پھر بشارت بن کے یعقوب کی طرف آئے گا علیہ الصلوۃ والسلام. کرتا یوسف بھی بڑی شان والا. اب جناب وہ کرتا لے کر آئے، خون دکھائیں. اب جناب خون دیکھا، یوسف علیہ السلام کا جواب سنا کے بات ختم کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جواب تھا، اس کے اندر 3 حصے ہیں جی. کیا ہیں جی؟ سیرت یعقوب کے 3 اصول ہیں. بولو، سیرت یعقوب کے کتنے اصول ہیں؟ 3 اصول. پہلا، اب جب یہ پتہ چل گیا، اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اس طرح کوئی ہمارے بچے کو ورغلا کے لے گیا ہوتا اور واپس آ کے مجھے کرتا دکھاتا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، بتاؤ میں کیا کرتا؟ ہوش کھو بیٹھنا اور جو منہ میں آتا وہ کہتا نا. لیکن پیغمبر کی سیرت دیکھنا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، سبحان اللہ. پہلا جواب، قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو بات اس طرح نہیں، بلکہ یہ تو تمہاری گھڑی ہوئی کوئی کہانی معلوم ہوتی ہے. ایک ساتھی کہتے ہیں، میں نے سے کہا وہ یار یہ گھڑی ہوئی کہانی میں جھوٹ کیوں سناتے ہو؟ اس نے کہا جھوٹ موٹ کی کہانی کو نہ دیکھو، لوگوں کے آنسوؤں کو دیکھو، رلانا بڑا ثواب کا کام ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے، جھوٹ موٹ کی کہانی تم نے پیش کر دی. اور دوسرا، پیغمبر کی سیرت کا دوسرا پہلو، فصبر جمیل، میں صبر کروں گا اور صبر بھی بڑا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. اس طرح نہیں کہ رو دو کہ آخر میں صبر نہ، فرمایا فصبر جمیل، میں صبر کروں گا اور صبر بھی بڑا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. اور یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا تیسرا پہلو، فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، میں کسی اور کے سامنے فریاد نہیں کروں گا، غم کی اس گھڑی میں اپنے رب کے سامنے فریادیں سناتا رہوں گا. ہاں جی، پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ مشکل آئے تو فریاد کس کے سامنے سنانی ہے؟ اللہ کا نام محبت سے زور سے لیں، کس کے سامنے فریاد سنانی ہے؟ فرمایا واللہ
مستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ کریم سے ہی مدد مانگوں گا، اللہ ہی مدد طلب کیا ہوا ہے، سارے مدد مانگنے والے اللہ کے بندے اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو میں یعقوب بھی اپنے اللہ کا بندہ ہو کر اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ اور کس طرح مانگوں گا؟ جیسے اللہ کے نیک بندے مانگا کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا، اپنے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ میرے نبی جب بھی مجھے پکارا کرتے تھے، ایک تو طلب کے ساتھ، دوسرا ڈر کے ساتھ، اور میرے ہر حکم کے سامنے دبے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے